ہمارے معاشرے میں اس پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین، جن کو ابوین کریمین کہتے ہیں، آیا ان کو ہم مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والدین ہیں، کوئی معمولی شخصیات نہیں۔ اسلاف نے نبی کے وسلم کے والدین کو کسی نے مشرک نہیں لکھا، اور کلمہ انہوں نے پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر یقیناً وہ مسلمان ہوئے، مومن ہوئے اور صحابی بھی ہوئے۔ ان سے شرک ثابت ہونے والی کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے کتابوں کے اندر۔ امام اعظم نے اس سلسلے میں جب ایک استفتاء ان کے پاس آیا تھا 1315 ہجری میں، انہوں نے ایک رسالہ لکھ دیا باقاعدہ، شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام۔ یہ 1315 میں، یعنی نبی کے وسلم کے والدین کے اسلام سے متعلق ان کا یہ رسالہ 1315 میں لکھا گیا تھا۔ اور انشاءاللہ میں اس رسالے کے ایک خلاصہ کہہ لیں، وہ میں نے ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ابوین کریمین کے نام سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ اختیارات دیے گئے، جب اختیارات حضرت عیسیٰ کو حاصل ہے کہے گا مردہ زندہ کرنے کا، تو حضور کو حاصل نہیں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق الله المولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه بارك وسلم عليه، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ناظرین کرام، سامعین اعزاز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اللہ قادری حاضر خدمت ہے، ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل سے۔ الحمدللہ لگ بھگ سال بھر ہونے کو آ رہا ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں، اور بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے۔ ہم تعلیمات رضا کے فروغ کے لیے اپنے چینل سے امام حضرت کی تحریر سے، جو ان کی تحریر ماشاءاللہ 1000 کتاب پر مشتمل ہے، فتاوی پر مشتمل ہے، اس میں سے اقتباسات عکس کر کے ہم کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ان کو تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ امام حضرت بے شک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے سائنسداں تھے۔ ان کے علوم پر ہم گفتگو آپ سے کرتے رہتے ہیں، اور ان کے عشق و محبت کی باتیں بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان کے عشق و محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اس تحقیق کا آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو تحقیق انہوں نے کی ہے ابوین کریمین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، جو نبی کریم جن میں والد ماجد جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، نبی کے وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہارڈلی 19-20 سال کی عمر تھی، انتقال فرما گئے تھے، اور والدہ ماجدہ تقریباً آپ 5 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے، اس درمیان میں آپ کی والدہ آمنہ بی بی کا بھی وصال ہو گیا۔ نبی کے وسلم نے والدہ کے انتقال کے 35 سال کے بعد نبوت کی بعثت کا اعلان فرمایا تھا، جب آپ کی عمر 40 سال۔ ہمارے معاشرے میں اس پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین، جن کو ابوین کریمین کہتے ہیں، آیا ان کو ہم مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ اور اگر مسلمان نہ سمجھیں تو معاذ اللہ کیا ہم ان کو مشرک کے زمرے میں رکھیں، کافر کے زمرے میں رکھیں، یا کہاں رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والدین ہیں، کوئی معمولی شخصیات نہیں۔ اہل علم نے اور اہل تحقیق نے
اپنے اپنے تئیں کافی کچھ تحقیق کی ہے، اور اسلاف کے اندر جو ہم نے تحقیق پڑھی ہے، اور خاص طور سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلاف کی تمام تحقیق کو اس سلسلے میں ایک کتابی شکل میں بیان فرمایا ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کسی نے مشرک نہیں لکھا، کسی نے کافر نہیں لکھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور کئی محدثین نے اس بات کو بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں آگے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آخری جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی مکمل ہو گئی، یعنی دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، زندہ فرما کر انہیں کلمہ پڑھوایا، اور کلمہ جب انہوں نے پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یقیناً وہ مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، اور صحابی بھی ہوئے، صحابیہ ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ اپنی اپنی قبروں میں وہ آرام فرما رہے. اس پر کافی تحقیق ہوئی ہے، لیکن یہ تحقیق سامنے نہیں آئی ہے ہمارے محدثین کی یا علم تاریخ کے محققین نے کہ ان سے کوئی دنیا میں شرک ثابت ہو جائے. یہ بات بھی طے شدہ ہے، ان سے شرک ثابت ہونے والی کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے کتابوں کے اندر. ایک آدھ کسی نے نقل کی ہے جس کا پھر مستقل رد بھی کر دیا گیا، اس کا میں ذکر کروں. اب اگر ایک آدھ کسی نے کی ہے نقل، اپنے تعین کی ہے، اور اس کو رد بھی کر دیا گیا، تو پھر اجماع تو یہی بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے معاذ اللہ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے. اب آیا وہ مسلمان ہو گئے، کیا ایسا زندہ کرنا ممکن ہے؟ یہ اس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اور امام اعظم نے اس سلسلے میں جب ایک استفتاء ان کے پاس آیا تھا 1315 ہجری میں، انہوں نے ایک رسالہ لکھ دیا باقاعدہ، اچھا خاصا ہے، 60-70 صفحے کا رسالہ ہے، شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام. یہ 1315 میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام سے متعلق ان کا یہ رسالہ 1315 میں لکھا گیا تھا. جو ثابت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جتنے بھی تھے، از ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس سے اوپر سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان تھے. پھر اس پر بحث ہے، اس میں دلائل ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا انہوں نے ترتیب دی ہے. اس رسالہ ضرور پڑھیے گا، اور انشاءاللہ میں اس رسالے کے ایک خلاصہ کہہ لیں، اس کا ایک ایبسٹریکٹ کہہ لیں، وہ میں نے ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ابوین کریمین کے نام سے. بہت جلد انشاءاللہ وہ آ جائے گا اسی بارے سے پہلے، اور آپ کی نظر ہوگا، آپ کو ضرور پڑھیے. اب میں اختصار سے چیزیں بتاؤں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرایا جائے، اور دوبارہ زندہ کرنے کے وہ بات چیت بھی کرے، وہ دنیا میں بھی رہے، پھر واپس مر جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ اس کے لیے میں صرف آپ کو واقعات کوٹ کر دیتا ہوں، آپ جا کے تفصیل وہاں پڑھ لیے گا. سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا. یہ 3، 5، 7 افراد تھے جو ایک غار میں جا کر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد انہوں نے کتنے دیر لیٹے، قرآن نے تفسیر بیان کر. قرآن نے بیان کیا جب یہ اٹھے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا سوئے. کسی نے کہا ہم دوپہر میں سوئے تھے، شام میں اٹھ گئے. کسی نے کچھ، کسی نے کہا کہ اللہ بھی جانتا ہے ہم کتنا سوئے. اور پھر جب اٹھے اور ان میں سے ایک کو بھیجا گیا تم جاؤ بازار، اور بازار جا کر سودا لے کر آؤ، کچھ کھانا پینے کے لے کر آؤ، کیونکہ ہم کافی سے یہاں پر ہیں. وہ شخص باہر گیا، بھی بازار گیا، سامان لایا، آگ لے کر کھانا کھایا. یہ بھی تفصیل آپ کو تفصیلیں مل جائے گی اس کے اندر. یہاں سے ایک چیز بتا رہا ہوں، وہ پھر سو گئے، یا سلا دیے گئے، یا نیند آ گئی، یا مر گئے. قرآن نے خود کہا کہ 303 سال ہم نے ان کو سلایا. تو 303 سال کے بعد یہ نبی نہیں ہے، یہ روح نبی نہیں ہے، غیر نبی ہیں، امتی ہیں،
303 برس اٹھے, بازار بھی گئے, کھانا بھی کھایا, باتیں بھی کی, اب پھر سو گئے. ایک واقعہ. عزیر علیہ السلام نبی ہیں. عزیر علیہ السلام واقعہ آپ جا کے پڑھ لیں سورہ آل عمران کے اندر. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ایک موقع پہ کہیں جا رہے تھے, بستی دیکھی بہت زیادہ اجڑ گئی ہے, تو کہا اللہ اب دوبارہ بستی کیسے بنے گی؟ مثال کے طور پر جیسے آج آپ غزہ کے اندر دیکھ لیں, فلسطین میں بستی اجڑ گئی ہے, اگر وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کھنڈر یہ کیسے دوبارہ شہر بنے گا؟ تو ایسے وہ کسی بستی سے گزرے, انہوں نے دیکھا تو کہا یا اللہ یہ کیسے دوبارہ یہ بستی بنے گی؟ خیر وہ ایک گدھے پہ سوار تھے, انہوں نے گدھے کو کہیں کسی جگہ پر درخت سے لگایا اور وہ آرام کرنے کے لیٹ گئے. آپ والے بھی کتنا لیٹے؟ قرآن نے پوچھا, قرآن نے بتایا, اور اسے اللہ نے پوچھا کہ اے تو کتنا سوئے تم جب دوبارہ اٹھائے گئے؟ اور اللہ ابھی تو میں زہر میں لیٹا تھا, دن میں لیٹا تھا, شام میں اٹھ گیا عصر کا وقت ہو رہا ہے. اللہ فرمائے اے عزیر میں نے تم کو 100 برس سلایا ہے, یعنی 100 برس موت کے اندر تھے آپ, یا نیند میں تو کچھ بھی آپ کہہ رہے, لیکن 100 برس دنیا سے غافل. اور ہمارے اللہ نے دیکھو اپنے گدھے کو دیکھو, ہڈیاں سی چورا چورا ہو گئی ہیں. دیکھیے ہماری شان کیا ہے, تمہارا جو نبیر ہے, جو شربت ہے, وہ ویسے کے ویسے ہی آ کے دیکھ لوں, وہ ویسے ہی تھا, گدھے کے ہڈیوں کا چورا ہو گیا. اللہ نے کہا ہم کیسے اٹھاتے ہیں, تم دیکھو اس گدھے کی ہڈیاں کا چورا اکٹھا ہوا, ہڈیاں بنی, پورا ڈھانچہ بنا اور پورا دوبارہ گدھا بن گیا. یہ اللہ کی شان. تو اللہ نے دونوں کو دکھا دیا, ایک واقعہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بڑا باقاعدہ ان کو اختیار دیا. وہ مورت بناتے تھے, یا لوگ مورت بناتے تھے مٹی کی, اور وہ پھونک مارتے تھے, وہ بسم فرماتے تھے, اور وہ اڑنے لگتی. یہ جان مردے میں جان ڈالا, مردہ بھی نہیں, وہ تو مٹی ہے. یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا. خیر پھر انہوں نے مریض ہے برس کا, صرف ہاتھ پھیرا, شفا پا گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا اختیار اپنے بندوں کو دیتا ہے. پھر ہم کلام نہیں کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اختیار دیا, اور میرا جب نبی ہے نا, نبی کو اختیارات دیے ہی جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ اختیارات دیے گئے, یاد رکھیے گا, سب سے زیادہ اختیارات حضور کو دیے گئے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میں سن لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے اپنے معجزات دکھائے تو یہ لوگ پہنچے اس زمانے کے حکیم جالینوس کے پاس, بنی اسرائیل والے. کہا کہ بھائی یہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے, مانے نہ مانے, اور یہ تو کر دیتا ہے کہ مورتی میں جان ڈال دیتا ہے. اور بعضوں 3-4 واقعات کوڈ ہے تفاسیر میں کہ انہوں نے کوئی 4 دن کا مردہ تھا, کوئی 5 دن کا مردہ تھا, کوئی 6 دن کا مردہ تھا, اس کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا, قبر میں ڈال دیا, تو آج زندہ ہو کے باہر آ گیا. اور وہ سب کے سب بعد میں زندہ بھی رہے, ان کی شادیاں بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, سب کچھ ہوا. اچھا یہ تو 3-4 دن کا واقعہ تھا. جالینوس سے کہا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان سے کہو کہ ذرا پرانے قبر جاؤ ان کو لے کر, اور وہاں جا کر اگر یہ اس مردے کو زندہ کر دیں پھر تو واقعی ہے نبی. ورنہ ان کی نظر میں شاید یہ جادو ہو سکتا ہے جو انہوں نے کیا. خیر بڑے ساری لوگ ان کو لے گئے. کہاں لے گئے؟ جو بتایا جائے, تفصیل بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی قبر تھی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پرانا مردہ. کتنا؟ 4000. کیا آپ نے تم بھیجنا فرمایا, وہ کھڑا ہو کے مجموع باہر آ گیا, اور باہر آ کے کلام کرنے لگا. اور کلام یہ کیا, کیا ہے لوگوں, یہ اللہ کے نبی عیسیٰ ہے, اللہ ہے. پھر ان کو آپ نے دوبارہ موت دی, یعنی فرشتے نے موت دی, باہر اسے کھا, دوبارہ مر گیا, مٹی بھی برابر کر دی. تو اب یہ واقعہ تو وہ ہے نا کہ جو قرآن کے اندر ہیں. اب جب اختیارات حضرت عیسیٰ کو حاصل ہے کہے گا مردہ زندہ کرنے کا, تو حضور کو حاصل نہیں ہو. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے 2 بیٹوں کا واقعہ حدیث میں موجود ہے. حضرت جابر کے 2 بیٹے جو چھوٹے چھوٹے تھے, ایک نے ایک گلا کاٹ دیا, جب اس نے دیکھا کہ خون ہو رہا ہے اسے چھلانگ لگا دی, وہ مر گیا. اور حضور کی دعوت تھی اس گھر میں, جابر کے گھر میں دعوت تھی. ان کی اہلیہ نے دونوں بچوں کو
کمرہ لٹا دیا. حضور جب پہنچے اور حضور نے فرمایا کہ جاوید تن بچے نظر نہیں آ رہے. پہلے انہوں نے کچھ طور بہانے کی کوشش کی, ایسا نہ ہو کہ دعوت ہماری خراب ہو جائے. اب وہ حل جانتے تھے کہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کمرے میں لیٹے ہوئے. تو کمرے میں لے گئے, یعنی حضور فرمایا چلو ہم ان کو جگا دیتے. ان پر دونوں میں چادریں پڑی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے ہو گئے دونوں. یہ تو واقعہ جیسے موجود ہے نا. اب اگر نام پھر یہی دونوں صحابہ جو بڑے ہوئے اور جا کے انہوں نے جہاد میں حصہ لیا, افغانستان کے جہاد میں شہید ہوئے, اور کابل کے قریب قبرستان وہاں آپ کے مزارات, وہاں یہ نہیں بلکہ 70-80 صحابہ کرام میں مزارات ہیں وہاں پر. انہوں ان دو کے بھی ہیں, حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کے. یہ کہ اب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, نبی کے والدین. اب اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں, یہ بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اور کوئی کام جب وہ کرتے ہیں اگر وہ کام اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایسا نہ کرو, تب بھی کر دیتا ہے. ایسے واقعات قرآن میں موجود ہے. سورہ بسا بطب اللہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی. تو جب ایسا کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ, اللہ نہیں منع کرے گا تو کون منع کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب ہمارے مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. اب یہ دعا ابراہیمی جو ہے, یہ سورہ ابراہیم کی دعا جو ہے, حضور بھی نماز پڑھتے تھے, اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں, اور سب سے مسرت دعا یہی جو ہم نماز سے آخر میں پڑھتے ہیں. ویسے کچھ نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم پڑھتے ہیں نا, جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ماں باپ ہمارے آتے, کل مومن ہمارے ذہن میں آتے. آپ سوچئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نمازیں پڑھتے ہوں گے تو کیا ان کے ذہن میں تصور ان کے ماں باپ نہیں آتے ہوں گے؟ اور اگر تصور میں ماں باپ آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تصور میں سب محمد کے ہے کیا, اور اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوتے, کافر مشرک ہوتے, معاذ اللہ منافق ہوتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتے. اس کے لیے ثبوت دے دوں. اس کے ثبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ منافقین کو الگ نہیں کیا گیا تھا مدینہ پاک میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعا کرتے تھے. دعا, وہ دعا قرآن کے اندر اللہ نے کوٹ کر دی سورہ توبہ میں. حضور فرماتے, اللہ نے فرمایا جب وہ حضور جو ہے منافقین, جو اس وقت منافقین تھے, ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے, تو ان کے مغفرت دعا فرماتے تھے. حضور فرمایا جب دعا کرتے رہے, اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ توبہ کے اندر, استغفر لہم او لستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ ولن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو, اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہوئے. یہ منافقین تھے جن کے لیے جو بعد میں ڈکلیئر ہو گئے, تو پھر حضور نے ان کے لیے دعا کرنا بند کر. اس پر اس بیس پر میں کہتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ ڈکلیئر ہوتے اللہ کے نزدیک کہ وہ کافر مشرک ہے معاذ اللہ, اور حضور ان کی مغفرت دعا کر رہے ہیں, رب اغفر لی ولوالدی ولوالدی ولوالدی, تو اللہ نے منع نہیں فرماتا. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کافر مشرک نہیں تھے. تفصیل آپ کو میرے سارے مل جائے گی, لیکن یہاں میں ایک چیز اور بتانا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ چند حدیثیں بتاتا ہوں جس کے اندر آپ نے شاید یہ سینیریو نہیں پڑھا ہوگا یا سنا. سینیریو یہ ہے کہ کوئی زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. انبیاء جب آتے تھے تو انبیاء تو آئے, جب انبیاء نہیں آ رہے, عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر بیچ میں کتنا بڑا گیپ ہے. اس گیپ کے اندر بھی, یا اس سے پہلے اور بھی اگر انبیاء میں گیپ آیا ہو کہیں بھی اور نبی نہ آیا ہو, ایسا ہو سکتا ہے نا.
حدیثوں کو خلاصہ کروں یا حدیثیں اندر موجود ہیں، اللہ نے کوٹ کی ہوئی ہے. ہاں، خلاصہ یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا ہے جس وقت 7 توحید والے نہ ہوتے. اگر نبوت والے نہیں بھی ہیں، اگر نبی نہیں بھی ہے اس زمانے میں کوئی، تو اہل توحید کہلاتے ہیں، وہ موحد کہلاتے ہیں. وہ کم از کم 7 ضرور ہوں. ورنہ حدیث میں ہمارے محدث نے لکھا ہے اگر ایسا نہ ہو، 7 بھی نہ ہو، تو دنیا ہلاک ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ 7 مومن اس دنیا کو قیامت سے بچائے ہوئے، تباہی سے بچائے ہوئے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو یہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں کتاب کے اندر موجود ہے، اس رسالے میں موجود ہے، اور شعور اسلام کے اندر بھی موجود ہے. 7. اب آ جائیے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، اور عبد المطلب سے لے کر اوپر تک ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور ابراہیم علیہ السلام تک، ان تمام پشتوں میں اول فرماتے ہیں کہ کوئی کافر مشرک نہیں ہے. کوئی، حضور فرما رہے ہیں کہ سب نطفے جو ہے سارے کے سارے حلال ہوتے ہیں نکاح سے، تو اس میں کوئی نطفہ حرام نہیں ہے. تو یہ ممکن ہے نہیں کہ نبی کے وسلم کے والدین جو ہے وہ مشرک قرار پائے یا کافر قرار پائے، کیونکہ وہ کافر نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والدین، حضرت عبداللہ سے لے کر اوپر تک چلے جائیے. ایک چیز اور یہاں پر میں ایڈ کر دوں، ایک نقطہ ذہن میں بھی آئے وہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھو. کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ مطلق ہے نا، آل ابراہیم مطلق ہے. آل ابراہیم کہاں شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ آل ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوگا اور عبداللہ پر ختم ہوگا. حضرت اسماعیل سے شروع ہوگا، حضرت عبداللہ پر ختم ہوگا. تو حضور تو درود اس بار ہے آل ابراہیم پر، اور آل محمد ان کے بعد آئیں گی. آل محمد ان کے بعد آئے گی نا، لیکن اس سے پہلے، حضور سے پہلے آل ابراہیم ہے ساری کے ساری. تو جب حضور آل ابراہیم پر درود جا رہے ہیں، آپ اس کے اندر مطلق ہے آل ابراہیم. یہ نہیں کہ صاحب چند پر ہوگا چاند پہ نہیں ہوگا. کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ بیچ میں کوئی معاذ اللہ کوئی غیر مسلم بھی ہوگا؟ پھر آل ابراہیم کیسے تسلسل ہو جاتا؟ بھائی 3000 سال کا گیپ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام میں حضور میں 3000 سال کا گیپ ہے. اب 3000 میں کتنی نسلیں آئی ہیں؟ وہ سارے نسل اسماعیل علیہ السلام چلے حضرت عبداللہ تک، سب پر درود ہم بھیجتے ہیں. حضور نے ضرور بھیجوایا، ان کو ضرور بھیجو. تو یہ بات بھی آئے گی سامنے. آگے چلیے، یہاں تک کی بات آ گئی. اس کے بعد جناب بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آل ابراہیم درود ہم پڑھ ہی رہے ہیں، وہ ان کا پہلے کوٹیشن پڑھ لیں، سن لیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین کو نہ دعوت دین اسلام پہنچی، کیونکہ حضور کی بعثت بعد میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ بہت پہلے چلے گئے، عبد المطلب بھی چلے گئے. اور عبد المطلب سب کے اتفاق ہے کہ موحد ہے، ان پر کسی نے کافر شرک کا فتویٰ آج تک نہیں لگایا، نہ لگا ہے نہ تاریخ میں موجود ہے. اور انہی کی حیات میں جب ہر زمانے میں 7 افراد کم از کم ہے، زیادہ بھی ہوں گے جو موحد رہے ہوں گے اپنے زمانے، وہ بھی عبداللہ پہ. جناب قیاسی کر لیجیے، چلیے صاحب نہ آپ کو یقین قیاس تو کر لیں آپ. ادھر عبد المطلب موحد ہے، ان کا بیٹا جو ہے عبداللہ موحد، جس کے نسل میں حضور پیدا ہونے جا رہے. تو حیران ہے کہ ابوین کریمین کو نہ دعوت اسلام پہنچی اور نہ ان کا انکار ہی تاریخ اور آخر میں ملتا ہے. یعنی دعوت اسلام نہیں پہنچی، اور ان کا انکار، یعنی انکار کیا نہیں، عبداللہ کا یا آمنہ کا یہ ایسا انکار نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا مانتی، یہ کہیں تاریخ میں موجود نہیں. اور نہ تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے کسی بت کو سجدہ کیا، حالانکہ بیت اللہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے. تاریخ ہے، بڑھ سکتے تھی کہ بھائی میں نے دیکھا، لیکن کسی نے یہ بات کوڈ نہیں کی کہ عبداللہ نے جب تک وہ مکے میں رہے، حیات رہے، یا حضرت آمنہ نے جب تک وہ حیات رہی، کہ انہوں نے کسی بت کو سجدہ کیا. تو اللہ سے بات ہے، نہ تو ہمیں ان کو دعوت اسلام پہنچی،
اور نہ ہمیں یہ بات ملی کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا. ہر لحاظ سے ابوین کریمین اہل نار سے نہ ہوں گے. علامہ سیوطی جیسا محدث لکھ رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی طرح تاریخ میں والدین کریمین کے حوالے سے یہ بات نہیں کی گئی کہ انہوں نے کوئی شرک کیا.